اس وقت حدیث یزید بن سنان ہم پڑھیں گے جو کل پڑھ چکے تھے ہم. قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا العطاف بن خالد المخزومي عن نافع قال اقبلنا مع ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم حتى إذا كنا ببعض الطريق استصرخ على زوجته بنت أبي عبيد فراح مسرعا حتى غابت الشمس فنودي بالصلاة فلم ينزل حتى إذا أمسى فظننا أنه قد نسي فقلت الصلاة فسكت حتى إذا كاد الشفق أن يغيب. شفق غائب ہونے لگا، غائب ہونے کے قریب ہوا. نزل فصلى المغرب وغاب الشفق، پھر شفق غائب ہوا. فصلى العشاء، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور فرمایا هكذا نفعل مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جد بنا السیر. اس پر امام طحاوی کا تبصرہ فکل هؤلاء يروي، ان میں سے ہر بزرگ روایت کرتا ہے عن نافع، نافع سے کہ ان نزول ابن عمر كان قبل ان يغيب الشفق، حضرت ابن عمر کا سواری سے اترنا شفق کے غائب ہونے سے پہلے تھا اور اس وقت انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے. وقد ذکرنا احتمال قول ایوب عن نافع، اور ایک روایت جو ایوب کی ہے نافع سے، اس میں انہوں نے شفق کے غائب ہونے کے بعد کا ذکر کیا ہے. اس کا احتمال بھی ہم نے واضح کیا. وہ قول ہے حتی اذا غاب الشفق، یہ قول ہے. اس میں احتمال کیا ہے کہ غابہ کا معنی ہو کہ شفق کا غائب ہونا قریب ہوا، یعنی غابہ سے غائب ہونا مراد نہیں ہے، شفق کے غائب ہونے کا قریب ہونا مراد. فأولى الأشياء بنا أن نحمل هذه الروایات كلها، ہمیں زیادہ یہ مناسب لگا کہ یہ جو تمام روایات ہیں ان کو محمول کریں على اتفاق لا على التضاد، اتفاق والے پہلو پر، تضاد والی پہلو پر نہیں. یعنی ایوب کی روایت کی ہم تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ مطلب واضح کریں کہ وہاں غابہ کا معنی غائب ہونے کا قریب ہونا ہے، غیبوبت شفق کا قریب ہونا مراد ہے. اس سے ساری روایات میں اتفاق آ جائے گا، ورنہ دوسری روایات ٹکرائیں گی. فنجعل ما روی عن ابن عمر فنجعل ما روی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نزوله بالمغرب، جو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایتیں مروی ہیں تو اس میں جس روایت میں آیا ہے کہ آپ کا نزول غیب بعد ما غاب الشفق تھا، شفق کے غائب ہونے کے بعد، اس کو اس پر محمول کریں گے کہ انه علی قرب غیبوبت الشفق، کہ یہ شفق کے غائب ہونے کے قریب تھا. اذ کان قد روی عنہ، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دوسری روایات میں یہ مروی ہے کہ آپ کا نزول غیبوبت شفق سے پہلے تھا. دوسری روایتوں میں صراحت ہے، یہاں صراحت نہیں ہے، احتمال. تو احتمال والی روایت کو صراحت والی روایت کے موافق پیش کرنا چاہیے اور اس کا مطلب موافقت میں بیان کرنا چاہیے تاکہ روایات میں تضاد نہ ہو. یقیناً بعد ما غاب الشفق میں دو احتمال ہیں، لیکن ایک احتمال سے روایات میں اتفاق پیدا ہوتا ہے اور دوسرے احتمال سے تضاد پیدا ہوتا ہے. تضاد کو ختم کرنا مناسب ہوتا ہے، اتفاق پیدا کرنا مناسب ہوتا ہے. تضاد کو قائم کرنا اور باقی رکھنا اور پیدا کرنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ لوگوں کو اس پر اصرار ہو کہ بعد ما غاب الشفق میں ہم اپنا احتمال جو ہماری نظر میں ہے وہی تسلیم کرتے ہیں اور اسی کو طے کرتے ہیں، دوسرے احتمال نہیں مانتے، تو پھر روایت میں تعارض ہوگا. تو ایک ابن جابر، عبد الرحمن ابن جابر کی روایت ہے اور ایک ایوب کی روایت ہے. ان دونوں میں تعارض آیا. ان دونوں میں پھر اولا روایت جو ہے وہ ایوب کی نہیں ہے، جابر کی ہے. وجہ یہ ہے
کہ حدیث جابر ابن جابر ہے، جابر نے عبد الرحمن ابن جابر، ان کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جمع بین الصلاتین کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ابن عمر کا فعل بیان کیا ہے کہ وہ کیسے تھا، کہ ان حدیث ایوب ایضا فی، دوبارہ اس عبارت کو توجہ سے دیکھ لے، الجھن ہو گئی، ولو تضاد ذالک، اگر اس کا احتمال دوسری روایتوں سے ٹکراؤ ہی میں رہے اور اس چیز میں تضاد ہی رہے، لکان حدیث ابن جابر اولاہما، تو دونوں روایتوں میں جابر کی روایت اور ایوب کی روایتوں دونوں میں جابر نے ابن جابر کی روایت اور ایوب کی روایت دونوں میں ابن جابر کی روایت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ترجیح حاصل ہے، لأن حدیث ایوب ایضاً فی، کیونکہ ایوب کی حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الصلاتین، حضور علیہ السلام دو نمازوں کو جمع فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے عبداللہ ابن عمر کا فعل بیان کیا ہے کہ وہ کیسے تھا، انہوں نے کس طرح جمع کیا، جبکہ ابن جابر کی روایت میں حضور علیہ السلام کا جو فعل ہے جمع بین الصلاتین والا اسی کو بیان کیا ہے، تو ایک میں حضور علیہ السلام کے جمع بین الصلاتین کے بعد ابن عمر کا فعل بیان ہے، دوسری میں حضور علیہ السلام ہی کا فعل بیان ہے، تو حضور علیہ السلام والا فعل زیادہ قابل استدلال ہے، لہذا ترجیح ابن جابر کی روایت کو ہوگی، ایوب کی روایت کو پھر نہیں ہوگی اگر تضاد ثابت ہو جائے، اور ایوب کی روایت کا جو ظاہری مفہوم ہے بعد ما غاب شفق غائب ہونے کے بعد وہی مفہوم طے کر لیا جائے تو پھر دوسری روایات سے تعارض ہوگا، اور ابن جابر کی روایت بھی متعارض ہوگی، تو پھر ابن جابر کی روایت کو ترجیح حاصل ہے، اور وجہ ترجیح یہ ہے کہ ایوب کی روایت میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہے جمع بین الصلاتین کیا کرتے تھے، لیکن جو کیفیت ہے وہ ابن عمر کے فعل کا ہے، اور حضرت ابن جابر کی روایت میں رسول اللہ علیہ السلام کا جمع بین الصلاتین اور اس کی کیفیت بیان ہے، اس لیے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ پھر یہ حضرات کچھ اشکال کرتے ہیں، اور اشکال میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں، اس کو ذرا سن لیں کہ وہ تو جمع بین الصلاتین حقیقی پر محمول نظر آتی ہے وہ روایت، اور اس کا ترجمہ جمع بین الصلاتین حقیقی ہی ہو رہا ہے، فإن قالوا، یہ جو مقالے اولا والے حضرات جنہوں نے جمع بین الصلاتین حقیقی کا نظریہ پیش کیا، انہوں نے اگر فرمایا فقد روی عن انس رضی اللہ عنہ ما قد فسر الجمع کیف کان، حضرت انس سے ایسی چیز مروی ہے جو تفسیر کر رہی ہے اس بات کی کہ جمع کرنے کی کیفیت کیا تھی، جمع سوری والی کیفیت تھی یا جمع حقیقی والی، فذکروا فی ذلک، انہوں نے اس چیز میں ذکر کیا، یعنی اگر وہ ذکر کرے، فإن قالوا، اگر وہ کہے اور فذکروا اور پھر ذکر کرے اس بارے میں یہ والی روایت، ما حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جابر بن اسماعیل عن عقیل بن خالد عن ابن شہاب، یہ ابن شہاب امام زہری کا ان کی کنیت ہے، امام زہری، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ مثلہ، روایت تو اسی طرح ہے، یعنی اس طرح ہے ان رسول اللہ کان اذا عجل به السیر یوما جمع بین الظہر والعصر، جب رسول اللہ علیہ السلام کو سفر جلدی پر آمادہ کرتا اور سفر میں آپ کو جلدی درپیش ہوتی کسی دن تو ظہر اور عصر کو جمع کرتے، اور وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لَيْلَةً، دن کو سفر کا ارادہ ہوتا تو ظہر عصر کو جمع کرتے، اور رات کو سفر کا کسی رات کو سفر کا ارادہ ہوتا جمع بین المغربی والعشاء، مغرب اور عشاء کو جمع کرتے، اور صورتیں دونوں کی بتائی ہیں کہ دن کو ظہر کو مؤخر کرتے الی اول وقت العصر، عصر کے وقت کے اول تک، فیجمع بینہما، پھر دونوں کو جمع کرتے، عصر کے وقت کے اول تک کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر دونوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ظہر کی نماز پھر عصر کی نماز، دونوں نمازیں عصر کی نماز کے وقت میں، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ،
اور مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے تھے اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر لیتے تھے حتیٰ یغیب الشفق، یہاں تک کہ شفق غائب ہو جاتا۔ قالو، یہ حتیٰ یغیب الشفق کا تعلق یؤخر المغرب سے ہوگا، یؤخر المغرب، کیونکہ شفق کے غائب ہونے سے پہلے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر شفق اس کے بعد غائب ہوا تو جمع پہلے کر لیتے تھے، تو جمع تقدیمی پر محمول کریں گے اور پھر بھی جمع حقیقی کی شکل بنے گی۔ قالو، ان علماء نے فرمایا ففی هذا الحدیث انه صلی الظہر والعصر فی وقت العصر وان جمعه بینہما کان کذلک، یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ظہر اور عصر کو عصر کی نماز کے وقت میں پڑھا ہے۔ دوسرے میں اگرچہ احتمال موجود ہے لیکن یہاں نہیں ہے۔ وان جمعه بینہما کان کذلک، اور حضور علیہ السلام کا دونوں نمازوں کو جمع کرنا ایسا ہی تھا کہ دونوں نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں ادا کیا کرتے تھے۔ فکان من الحجۃ علیہم لأہل المقالۃ الاولی، حجت ان کے خلاف اہل مقال اولی کے لیے۔ یہاں مقال اولی کا لفظ وہ جو پہلے مقال اولی فریق اول کو کہتے تھے، مقال اولی پہلے فریق والی بات کو مقال اولی کہتے تھے، لیکن یہاں پر فریق ثانی کی بات کو انہوں نے مقال اولی کہا ہے۔ فریق ثانی جو لوگ جمع بین الصلاتین سوری مانتے ہیں، سوری حقیقی نہیں، ان کو یہاں ان کو اہل مقال اولی قرار دیا ہے۔ جو جمع بین الصلاتین سوری کے قائل ہیں ان کو اہل المقالۃ الاولی کہا ہے۔ اس لیے ان کے خلاف جو جمع بین الصلاتین حقیقی کے قائل ہیں ان کے لیے دلیل جو جمع بین الصلاتین سوری کے قائل ہیں وہ یہ ہے کہ ان هذا الحدیث قد يحتمل ما ذکرنا، یہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے پیش کی ہے اس میں بھی وہی احتمالات ہیں جو احتمالات پیچھے ہم پیش کر کے آئے ہیں۔ ابن عباس کی نہیں، حضرت انس بن مالک کی روایت، حضرت انس بن مالک کی جو روایت ابھی پڑھی آپ نے، حضرت انس کی روایت، اس میں وہی احتمال موجود ہے جو احتمال ہم پیچھے ذکر کر کے آئے ہیں، اور وہ یہ وقد يحتمل، اور کون سا احتمال ذکر کر کے آئے ہیں؟ ذکر کیا ہے وہ احتمال کہ جمع بین الصلاتین حقیقی مراد ہو، جمع بین الصلاتین حقیقی مراد ہو جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ جمع بین الصلاتین سوری مراد ہو، دونوں باتیں ہو۔ تو جب جمع بین الصلاتین سوری اور حقیقی دونوں کا احتمال ہے تو آپ بھی اگر استدلال کرتے ہو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں ترجیح دینے ہمارا احتمال اس لیے راجح ہے کہ دوسری روایات کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں رہتا۔ اور ایک نیا احتمال بھی یہاں موجود ہے، وقد يحتمل ان يكون صفة الجمع من كلام الزہری، کہ یہ اوپر جو یؤخر الظہر الى اول وقت العصر کے الفاظ ہیں فیجمع بینہما تک، یہ الفاظ زہری کے ہوں۔ حدیث یہاں پر ختم ہو گئی وجمع بین المغرب والعشاء پر، آگے الفاظ امام زہری کے ہوں، اور ان کی عادت ہے وہ ایسا کرتے ہیں، حدیث کی تشریح کے لیے اپنے الفاظ حدیث کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور پھر الجھن ہو جاتی ہے۔ تو وقد يحتمل ان يكون صفة الجمع من كلام الزہری، صفة الجمع جو بیان ہے یؤخر الظہر الى اول وقت العصر، یہ کلام زہری ہو، لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور سے منقول نہ ہو، یعنی ان کا عمل بیان نہ کیا جاتا ہو صحابی کی طرف سے، لأنہ، کیونکہ امام زہری قد کان کثیرا ما یفعل هذا، بسا اوقات ایسا کیا کرتے تھے، یصل الحدیث بکلامہ، حدیث کو اپنے کلام کے ساتھ ملا دیتے تھے، یہاں تک کہ وہم ہو جاتا تھا کہ ان ذلک فی الحدیث، کی اس کے اپنے الفاظ بھی حدیث کے الفاظ بھی۔ اور اگلی بات، ایک احتمال یہ بھی ہے یؤخر الظہر الى اول وقت العصر فیجمع بینہما، وہ کہ الى اول وقت العصر سے الى قرب اول وقت العصر ہو، الى اول وقت العصر، یہاں بھی اول وقت العصر کا قریب قریب ہونا مراد ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کسی چیز کے واقع ہونے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ قریب قریب کے معنی پر بھی بولے جاتے ہیں۔ فإن كان معناه بعض ما صرفنا إليه صرفناه إليه، اگر وہ معنی مراد لیا جائے جس کی طرف ہم نے پھیر دیا ہے، ان میں سے کوئی معنی مراد ہو، ہم نے 3 معنی بتا دیے، اگر ان میں سے کوئی ایک ہو تو مما لا يجب معه ان يكون صلاها في وقت العصر، اور ان سے یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ عصر کے وقت کے اندر نماز نہیں پڑھی،
فلا حجت فی هذا الحدیث للذی یقول، تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جو فرمایا کرتے ہیں کہ انہ صلی فی وقت العصر، کے حضور علیہ السلام نے عصر کے وقت میں نماز ظہر کو پڑھا ہے۔ وإن كان أصل الحديث على أنه صلاها في وقت العصر فكان ذلك هو جمعه بينهما، اور اگر یوں ہو جائے کہ اصل حدیث اسی پر ہو کہ انه صلاها في وقت العصر، کہ انہوں نے ظہر کی نماز عصر ہی کے وقت میں پڑھی ہے، فكان هو جمعه بينهما، اور یہ حضور علیہ السلام ہی کا جمع کرنا تھا دونوں نمازوں کو ایک وقت میں، فإنه قد خالفه في ذلك عبد الله بن عمر فيما روينا عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضرت انس کی اس روایت کے مقابلے میں عبداللہ ابن عمر کی وہ روایتیں ہیں جو پیچھے ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دونوں نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا، وہاں احتمالات اور تفصیلات ابھی گزر گئی ہیں۔ وخالفت فی ذلك عائشہ رضی اللہ عنہا ایضا، خالفت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس معاملے میں حضرت انس کی مخالفت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کا ساتھ نہیں دیا، ان کی روایت پڑھ لیتے ہیں، جس سے جمع بین الصلاتین سوری کی حقیقت یعنی تائید ہوتی ہے۔ ابھی قال حدثنا فاض قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافی ابن عمر، معاف بن عمر، حدثنا المعاف بن عمران ہے عمر نہیں، حدثنا المعاف بن عمران عن مغیرة ابن زیاد الموصلی عن عطاء ابن ابی رباح عن عائشہ رضی اللہ عنہ وعنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في السفر، آپ علیہ السلام سفر میں تھے، یؤخر الظہر، ظہر کو مؤخر کرتے، ویقدم العصر، اور عصر کو مقدم کرتے، ویؤخر المغرب ویقدم العشاء، مغرب کو مؤخر کرتے اور عشاء کو مقدم کرتے۔ اور اب یہاں پر ام المومنین کے الفاظ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ظہر کو مؤخر کرنا، عصر کو مقدم کرنا، یہ جمع بین الصلاتین سوری کی شکل ہو سکتی، اور مغرب کو مؤخر کرنا اور عشاء کو مقدم کرنا یہ بھی جمع بین الصلاتین سوری کی شکل ہو سکتی۔ ثم هذا عبد الله بن مسعود ايضا قد روينا عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، پھر باب کے شروع میں ہم نے ابن مسعود کے حوالے سے پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام دو نمازوں کو جمع کرتے تھے، اور وہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ ان سے ایک اور روایت اس وقت آپ نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے، جو روایت بظاہر اس روایت کے ساتھ ٹکراتی نظر آتی ہے، وہ اس طرح ہے۔ حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا قبیصة بن عقبة والفریابی قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن عمارة بن عمیر عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، حدیث میں عبداللہ مطلق آ جائے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہوتے، وہ فرماتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة قط فی غیر وقتها، میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی رسول اللہ علیہ السلام کو اس حال میں کہ اپنی نماز کو انہوں نے دوسرے ایک وقت نماز کو دوسرے وقت میں پڑھ چکے ہوں، الا انه جمع بین الصلاتین بجمع وصلی الفجر یومئذ بغیر میقاتها، ہاں میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا ہے کہ آپ نے عرفات کے میدان میں جمع، عرفات کو بھی کہتے ہیں اور جمع جو ہے نا مزدلفہ کو بھی، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو دونوں احتمال ہے، یا عرفات یا مزدلفہ، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا تھا، اس کے علاوہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ایک نماز کو اپنے وقت سے ہٹا کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھتے ہوئے، میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا سوائے عرفات یا مزدلفہ میں۔ اور فجر کی نماز اس دن بھی وصلی الفجر یومئذ بغیر میقاتها اپنے وقت سے ہٹا دی تھی، یعنی کچھ تاخیر سے اول کی طرف لے گئے تھے۔ فثبت بما ذکرنا انما عاین من جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے معائنہ کیا ہے، انہوں نے معائنہ کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی جمع بین الصلاتین کو، وہ بخلاف ما تأولہ المخالف لنا، تو وہ بھی اس کے خلاف ہے جو ہمارا مخالف اس کی تعویل کرتا ہے۔ ابن مسعود کی روایت کو وہ پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جمع سے جمع بین الصلاتین حقیقی ہے، یہاں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اپنی روایت اس روایت سے ٹکراتی نظر آتی ہے، تو فہذا حکم ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو یہاں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی نماز کو کبھی بے وقت دوسرے وقت میں نہیں پڑھا،
یہ نفی جو کر رہے ہیں جمع بین الصلاتین حقیقی کی کر رہے ہیں کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں لے جانا یہی جمع بین الصلاتین ہے اور حقیقی جمع بین الصلاتین ہے، تو اس کی وہ نفی کر رہے ہیں۔ اور وہاں جو حدیث میں ثابت کیا ہے وہ سوری کو ثابت کیا ہے، ایک نماز کو مؤخر کرنا اور دوسرے کو اول وقت میں پڑھ لینا۔ فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار المروية في جمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین۔ امام طحاوی جاتے جاتے تبصرہ کرتے ہیں روایات پر کہ یہ حکم ہے اس باب کا، من طریق تصحیح معانی الآثار المرویۃ، ان آثار جو آثار مروی ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے جمع بین الصلاتین کے بارے میں، ان کی تصحیح کا طریقہ یہی ہے کہ ہم روایات میں یہ احتمالات، ایسے احتمالات پر عمل کریں جن سے روایات میں ٹکراؤ ختم ہو جائے، اور یا ترجیح دیں، مرجوح کو مرجوح ثابت کریں اور راجح کو راجح ثابت کریں، وجہ ترجیح بھی ساتھ پیش کریں۔ وقت ذکر فیہا، اور ان روایات میں جو پیچھے گزری ہیں ان روایات میں یہ بھی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین فی الحضر فی غیر خوف کما جمع بینہما فی السفر۔ آپ نے شروع والے دن میں پڑھا تھا کہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام نے بغیر خوف اور بغیر مطر کے، یا بغیر سفر، بغیر مطر کے، یا بغیر علت کے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا تھا، ظہر اور عصر کو اکٹھے فرما دیا تھا آپ نے، اور مغرب اور عشاء کو یہ شروع میں پڑھ لیا تھا۔ اب اگر وہاں کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم ان ائمہ ثلاثہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے جائز ہے، ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو بھی ساتھ پڑھ لینا، لیکن وہ حدیثیں تو مدینہ منورہ کا واقعہ بیان کر رہی ہے جن میں حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر، تو مدینہ منورہ میں آپ کا قیام تھا، تو یہ سفر بھی نہیں ہے۔ خوف اور علت کا تو وہاں صراحتاً ذکر ہے کہ اس کی نفی فرماتے ہیں صحابی، نہ خوف، نہ علت، نہ مرض، نہ سفر، اس کے باوجود رسول اللہ علیہ السلام نے دو نمازوں میں جمع فرمایا ہے، دو نمازوں کو جمع فرمایا ہے۔ اگر جمع سے جمع بین الصلاتین حقیقی ہو تو پھر صرف سفر کے دوران آپ جمع بین الصلاتین حقیقی کے کیوں قائل ہے؟ حضر میں اور حالت اقامت میں بھی اس کے قائل ہو جائے اگر یہی مطلب ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ علیہ السلام نے جمع بین الصلاتین کیا ہے وہ سوری ہوگا، جمع بین الصلاتین سوری، اور بیان جواز کے لیے ہوگا کہ ایک نماز آخری وقت میں پڑھی جائے اور اس اگلی نماز وقت کے اول میں اس کو پڑھا جائے، تو اس میں ایک جواز موجود ہے، اور اس جواز کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کیا۔ وقت ذکر فیہا، ان روایات میں پیچھے گزری ہے یہ بات، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین فی الحضر، کہ دو نمازوں کو جمع کیا تھا حالت حضر میں جبکہ کوئی خوف بھی نہیں تھا، اور جمع اسی طرح کیا تھا جیسے سفر میں۔ فیجوز لأحد فی الحضر، تو ہم ان ائمہ ثلاثہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کے لیے حضر میں ہی گنجائش ہے کہ وہ جمع بین الصلاتین کرے، نہ وہاں کوئی خوف ہے نہ علت ہے، اور وہ یوں کرے ان یؤخر الظہر، ظہر کو مؤخر کرے، الی قرب تغیر الشمس، سورج کی تبدیلی تک، اور وہاں عصر مغرب کو اکٹھا کرے۔ یقیناً آپ کے یہاں تو جائز نہیں ہے، حضر میں جائز نہیں ہے، تو پھر اس کا جب مطلب آپ کی جمع بین الصلاتین سوری لینے پر مجبور ہیں تو پھر یہاں جمع بین الصلاتین سوری کیوں نہیں لیتے؟ جبکہ رسول اللہ علیہ السلام نے واضح فرمایا پھر تفرید کا معنی تجاوز کرنا نماز کے معاملے میں۔ ما حدثنا ابو بکر، حدیث شریف اب پیش کر رہے ہیں جو ابو بکر نے بیان کی، قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النوم تفرید، نیند کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے، انما التفرید فی الیقظہ، بیداری کے اندر دراصل کوتاہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی سو گیا اور انتظام اس نے جاگنے کا کیا تھا اور نماز کے لیے جاگ نہ سکا تو اس سے کوتاہی نہیں ہوئی، کوتاہی معاف ہے، لیکن بیدار رہا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، اصل کوتاہی یہ ہے، اور کوتاہی اس کی شکل یہ ہے بیداری میں، بأن یؤخر صلاة إلى وقت أخرى، إلى وقت أخرى، إلى وقت أخرى، إلى وقت صلاة أخرى، موصوف محذوف، کہ ایک نماز کو مؤخر کرے دوسری نماز کے وقت کی طرف۔ فأخبرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا
کہ ان تاخیر الصلاۃ الی وقت التی بعدها تفرید، ایک نماز کو بعد والی نماز کے وقت تک مؤخر کرنا یہ تفرید ہے۔ وقت کان قولہ ذلک وہو مسافر، اور یہ بات حضور علیہ السلام نے جو فرمائی تھی یہ حالت اقامت میں نہیں فرمائی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں خیبر سے واپسی پہ فرمایا تھا، بعض فرماتے ہیں تبوک سے واپسی پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، تو حالت سفر میں فرمایا تھا۔ اب حضور کا حالت سفر میں یہ ارشاد فرمانا کہ ایک نماز کو دوسرے وقت تک لے جانا یہ اعتدال سے خارج بات، یعنی کوتاہی والی بات۔ اعتدال میں کوتاہی نہیں ہوتی، آگے کا تجاوز بھی نہیں ہوتا، پیچھے کا بھی نہیں ہوتا۔ تو اب فدل ذلک انہ ارادہ بھی المسافر، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضور نے مسافر اور مقیم دونوں کا ارادہ کیا ہے، مسافر والمقیم جمیعا، مسافر اور مقیم دونوں کا ارادہ کیا ہے۔ اس روایت میں کہ کوئی بھی مسلمان ہو اپنی نماز کو ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت میں لے جائے گا تو یہ اس کی کوتاہی سمجھی جائے گی، تفرید سمجھا جائے گا۔ فلما کان مؤخر الصلاۃ الی وقت التی بعدها مفرطا، جب نماز کو دوسری وقت تک لے جانے والا مفرط ہے، فاستحال ان یکون، اب رسول اللہ علیہ السلام تو امتی کو یہ فرمائے کہ آپ نے اگر ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک پہنچایا تو تم مفرط ہو، پھر حضور علیہ السلام نے خود دوسرے کو مفرط قرار دینے کے بعد کیسے دونوں نمازوں کو ایک وقت میں جمع فرمایا، حالانکہ جمع کیا بھی ہے، تو پتہ چلا کہ جمع جو کیا ہے وہ اور ہے اور جس کی نفی ہو رہی ہے وہ اور چیز ہے۔ جمع بین الصلاتین حقیقی کی نفی ہو رہی ہے یہاں پر، اس میں تفرید ہے، اور جو کیا ہے وہ جمع بین الصلاتین سوری ہے۔ فصلی کل صلاۃ منہما، تو اس لیے فاستحال محال ہو گیا ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور علیہ السلام خود جمع کر چکے ہوں دونوں نمازوں میں، بما کانا بھی مفرطا، جس کی وجہ سے وہ خود مفرط بن جائے، دوسرے کو مفرط قرار دے، خود بھی پڑھیں گے تو خود بھی مفرط قرار دیے جائیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے جمع بینہما بخلاف ذالک، دونوں نمازوں کو جمع کیا لیکن اس ترتیب کے خلاف ہے، یعنی جمع بین الصلاتین حقیقی کے خلاف ہے۔ فصلی کل صلاۃ منہما فی وقتها، حضور نے جو جمع بین الصلاتین کیا ہے ہر نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھا ہے۔ ظہر کی نماز کو ظہر کے آخری وقت تک لے گئے، عصر کی نماز کو اس کے اول وقت تک لے آئے، ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے۔ اگلی بات، وہذا ابن عباس رضی اللہ عنہ قد روی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین ثم قال، حضرت ابن عباس کی روایت شروع میں آپ نے پڑھی تھی کہ وہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا، لیکن خود عبداللہ ابن عباس کا اپنا قول دیکھ لیں۔ ما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن لیث عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لا يفوت صلاۃ حتى يجيء وقت الاخرى، نماز فوت نہ ہو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ فاخبر ابن عباس ان مجيء وقت الصلاۃ بعد الصلاۃ التي قبلها فوت لها، ابن عباس اس حدیث میں خود فرماتے ہیں اور ان کا اثر ہے کہ ایک نماز کا وقت آ جائے، ان مجيء وقت الصلاۃ بعد الصلاۃ التي قبلها، گزشتہ اس سے پہلے والی نماز کے بعد نئی نماز کا وقت آ جائے تو گزشتہ نماز فوت ہو جاتی ہے۔ مثلا عصر کی نماز کا وقت آ گیا، کب آیا کہ ظہر کی نماز کے بعد آیا اور نماز پڑھی نہیں تھی تو یہ ظہر کی نماز کو فوت کر دینا ہے۔ فثبت بذلك انما علمه من جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین، اس سے یہ پتہ چلا جو ابن عباس نے جمع بین الصلاتین کا نظریہ پیش کیا تھا اور یہاں نفی کر رہے ہیں، یہاں سے نفی سمجھ آ رہی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت داخل ہوا تو نماز اگر وہاں گئی فوت ہوگی، اور وہاں جمع بین الصلاتین کا ذکر ہے، یہاں جو نفی ہو رہی ہے وہ اور جمع کی ہو رہی ہے، اور وہاں جو اس بات ہو رہا ہے وہ اور جمع کا ہو رہا ہے۔ اس بات ہو رہا ہے جمع بین الصلاتین سوری کا، نفی ہو رہی ہے اس بات جمع بین الصلاتین حقیقی کی نفی ہو رہی ہے۔ فثبت بذلك انما علمه، جو کچھ سمجھے تھے حضور علیہ السلام کے جمع بین الصلاتین سے، کان بخلاف صلاته احداهما فی وقت الاخرى، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز کے وقت میں پڑھا جائے، اس کے خلاف تھا، وہ جمع بین الصلاتین اس کے خلاف ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا جائے۔
نماز کے وقت میں پڑھا جائے، حضور علیہ السلام کا جو جمع بین الصلاتین حضرت ابن عباس جانتے تھے وہ اس کے خلاف تھا، کیونکہ یہ جمع بین الصلاتین حقیقی ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ جمع بین الصلاتین سوری۔ وقت قال، یہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ سنا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ سناتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا قیس وشریک انہما سمعا عثمان بن عبد اللہ ابن موہب قال سئل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہم، ابو ہریرہ سے سوال ہوا، ما التفریط فی الصلاۃ، نماز میں کوتاہی کیا ہے؟ فرمایا ان تو مؤخر کیا جائے نماز کو حتی یجیء وقت الاخری، اتنا مؤخر کیا جائے کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ قالوا وقد دل على ذلك ايضا ما قد روي عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے، احناف نے یہ فرمایا کہ جو رسول اللہ علیہ السلام سے مروی ہے، لما سئل عن مواقیت الصلاۃ، جب ان سے سوال ہوا تھا کہ نماز کے اوقات کیا ہے، فصلى العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء مثله، پہلے دن آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی تھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے برابر ہوا تھا، اور پھر ظہر کی نماز دوسرے دن پڑھائی تھی اسی وقت کے قریب، یعنی اسی کل کے دن کے بعینی ہی کے لفظ ہے لیکن وہی اس کے قریب قریب۔ بدل ذلك انه وقت لهما جميعا، یعنی حدیث شریف کا ظاہر دیکھے تو گزشتہ کل جہاں عصر کی نماز پڑھائی تھی آج اسی جگہ ظہر کی نماز پڑھائی، حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے۔ اس سے تو یہ پتہ چلا دونوں کا وقت ہے، یہ تو پھر ظہر کا بھی وقت ہے عصر کا بھی وقت۔ قیل لهم، یہ اشکال ادھر سے ہم پہ ہوا ہے، یہ اشکال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو لے کر ہم پر ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کل ظہر کی نماز جو کل عصر کی نماز جو پڑھی تھی وہ مثل اول پر پڑھی تھی اور آج ظہر کی نماز اسی جگہ پڑھی تھی، تو یہ دونوں نمازوں کا وقت سمجھا جائے۔ اس کا جواب ہے ما فی هذا حدیث حجت توجب ما ذکرتم، اس حدیث میں ایسی کوئی حجت نہیں ہے جو تمہاری بات کو ثابت کرے، لأن هذا قد يحتمل أن يكون أريد به أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت، اس سے یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن ظہر کی نماز جو پڑھی ہے وہ سارا ذل كل شيء مثله کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے قریب ہو گیا تھا، سارا ماضی کا صیغہ ہے لیکن واقع ہونے کے معنی میں یہاں نہیں ہے، واقع ہونے کے قریب قریب کے معنی میں۔ تو انه صلی الظہر فی اليوم الثانی فی قرب الوقت، اس وقت کے قریب میں جس میں کل عصر کی نماز پڑھی تھی۔ وقد ذکرنا ذالک، اور اس چیز کو ہم ذکر کر چکے ہیں اور اس بارے میں جو حجت ہے وہ مواقیت الصلاۃ میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ والدلیل علی ذالک قولہ، اس پر دلیل بھی ہے، یعنی جو ہم نے ترجیح دی ہے اور ہم نے جو احتمال بیان کیا ہے کہ سارا ذل کل شیء سے قریب قریب کے معنی میں ہے، اس پر یہ لفظ بھی دلالت کر رہے ہیں کہ والوقت ما بین هذین الوقتین، جو نمازوں کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان۔ فلو کانا کما قال المخالف لنا، اگر بات وہ ہوتی جو ہمارے مخالف نے کہی ہے تو لما آگے کیا ہے، کانا بینہما وقت، تو ضرور درمیان میں ایسا وقت ہوتا کہ وہ مشترک ہوتا۔ اذا کانا ما قبلہما وما بعدہما وقت کلہ، جب اس کے ما قبل بھی مکمل وقت ہے ما بعد بھی، لیکن ولم یکن ذلک دلیلا علی ان کل صلاۃ من تلک الصلوات منفردۃ بوقت غیر وقت فی غیر بوقت غیر وقت غیرها من سائر الصلوات، اور یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ نماز ان نمازوں میں سے خاص طور پر جیسے وقت میں ہے جو اپنے وقت کے غیر کے بوقت غیر وقت غیرها من الصلوات، ایسے وقت میں پڑھی جا رہی ہے جو دوسری نمازوں کے وقت کے غیر میں، دوسری نمازوں کے وقت کا غیر۔ وحجت اخری، اور ایک اور دلیل ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قد رویا ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کو حضور سے روایت کیا ہے فی مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات سے متعلق۔ ثم قال ہما فی التفریط فی الصلاۃ، اور پھر یہ بات بھی فرمائی ہے کہ یہ چیز نماز کے اندر تفریط میں ہے کہ ایک وقت کو دوسرے وقت تک پہنچایا جائے اور نماز پڑھے کہ نہ ترکها حتی یدخل وقت التی بعدها، کہ بے شک اس کا چھوڑنا کہ دوسرا وقت داخل ہو جائے۔ فثبت بذلك ان وقت كل صلاة من الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدها، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک نماز کا وقت بعد والی نماز کے خلاف ہے۔
دونوں وقت الگ الگ ہیں، مستقل وقت. تو یہ بھی اس باب کی تصحیح ہو رہی ہے من طریق تصحیح معانی الآثار، معانی آثار کی تصحیح کے دائرے میں. واما وجہ ذلک من طریق النظر، نظر کے حوالے سے. فإن قد رأینا، ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہم قد اجمعوا، ان سب نے اتفاق کیا. فإن قد رأیناہم اجمعوا، ہم نے ان سب کو دیکھے کہ اتفاق کر چکے ہیں. ان صلاۃ الصبح لا ينبغي ان تقدم على وقتها ولا تؤخر، صبح کی نماز فجر کے وقت سے مقدم کیا جائے اور عشاء کے ساتھ جمع بین الصلاتین کر لے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور یا اس کو مؤخر کیا جائے اور ظہر کے ساتھ اس کو جمع بین الصلاتین میں شامل کیا جائے، ایسا بھی جائز نہیں ہے. یہ تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. کیوں؟ فإن وقتها وقت لها خاصہ، اس کا جو اپنا وقت ہے وہ اس کے لیے خاص مقرر ہے. دون غیرها من الصلوات، دوسری نمازوں کا وقت اس کے لیے نہیں ہے. فالنظر على ذلك ان يكون كذلك سائر الصلوات، اس پر نظر ڈالتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دیگر نمازوں کا حکم بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ہر نماز جدا پڑھی جائے اور اپنے وقت میں پڑھی جائے، دوسری نماز کے وقت میں نہ پڑھی جائے. اور دوسری نماز کا وقت دوسری نماز کا ہے، اس کے لیے نہیں ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے یا ابن عباس کی روایت سے آپ لوگوں نے استدلال کی، ناکام کوشش کی. فلا ينبغي ان تؤخر عن وقتها ولا تقدم قبل، مناسب نہیں ہے کہ کسی نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے یا اس سے پہلے لایا جائے. اگر کسی نے استدلال کیا یوم عرفہ اور مزدلفہ کی نماز سے، تو اس سے یہ کہا جائے گا قد رأیناہم اجمعوا ان الامام بعرفہ لو صلی الظہر فی وقتها فی سائر الایام وصلی العصر فی وقتها فی سائر الایام وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء بمزدلفہ فصلی كل واحدة منهما فی وقتها كما صلی فی سائر الایام. یہاں سے آگے بات تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور وقت کم ہے، انشاءاللہ یہاں سے کل دوبارہ عرض کر دیں گے. تو آج یہاں ہمارے یہاں بجلی کے کچھ مسائل تھے، کچھ نزلے نے تنگ کیا ہے، اس لیے تھوڑی الجھن رہی. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکیں.